نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کے چوتھے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کل قیامت کے دن جو اہل جہنم کے لیے سزائیں ہوں گی ان کا قدر تذکرہ کیا تھا، اور اسی طرح اہل جنت جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے اور ان کو جو بڑے بڑے درجات سے اللہ نوازے گا اس کا بیان تھا۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ آج کے دن اہل جنت وہ بڑے مزے میں ایک دوسرے سے دل لگی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ وہ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، بڑی عالی شان مسندیں لگی ہوں گی، وہ ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں گے، اور ان کے سامنے بطور مہمان نوازی اور تواضع کے طرح طرح کے پھل جو ان کے پسندیدہ ہوں گے وہ چن دیے جائیں گے، اور ہر طرف سے ان کے لیے سلامتی کی آواز آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی براہ راست اپنی تجلی اور نور کے ذریعے سے ان سے ہم کلام ہوگا اور ان کو سلام پیش کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ تو اہل جنت کے لیے جو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعزاز ہوگا اس کا تذکرہ تھا۔ دنیا میں کیونکہ انسان اکثریت اہل جنت سے دور لے جانے والے اعمال میں مبتلا اور محو ہے، جہنمیوں کی اکثریت ہے، اور ہمیشہ سے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اکثریت انہی لوگوں کی رہی ہے جو شیطان کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں۔ تھوڑے ہی بندے ہوتے ہیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار بندے بنیں گے، وگرنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ شیطان کی جال سازیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا کہ ایسے جہنمی دنیا میں تو اہل ایمان کے ساتھ سچی مسلم جماعت کے ساتھ مکس رہتے ہیں، ان کے ساتھ گڈمڈ ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہوتا، لیکن کل قیامت کے دن یہ فرق کر دیا جائے گا۔ اہل جہنم اور بدعمال لوگ ان کی صفیں نمایاں اور الگ کر دی جائیں گی۔ فرمایا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن اے مجرموں مسلمانوں سے فرمانبرداروں سے الگ ہو جاؤ۔ مجرموں کو ان کی صفیں مخلص اور مومن لوگوں سے الگ کر دی جائے گی، اور پھر ہر ایک جرائم پیشہ لوگوں کے لیے الگ الگ جیل کے اندر، جہنم کے اندر ان کے لیے قید خانے ہوں گے۔ جو کسی جرم میں مبتلا تھا وہ اس جرم کے لیے الگ قید خانہ ہوگا، اس کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ کفر و شرک والوں کے لیے الگ ہوگا، اسی طرح بدعمالیاں، ظلم و زیادتی اور بدمعاشی کرنے والوں کے لیے الگ جیل خانہ جات ہوں گے، اور ان میں ان کو
قید کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن یاد رکھیں انسان کا حشر جماعتوں کی صورت میں ہوگا۔ ایمان والے بھی اپنی اپنی قیادت کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام اور لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، اس کے اتباع اور پیروی میں ہی وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنا لیڈر وہ گمراہ انسان کو بنایا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہر انسان کا حشر کل قیامت کے دن اپنے لیڈر اور رہنما کے ساتھ ہوگا۔ تو جس طرح کا لیڈر تھا جی دنیا کے اندر ظلمت، ضلالت، گمراہی، جھوٹ، بددیانتی اور برائیوں میں کسی کے پیچھے چلتے رہے، سب جہنمیوں کا لیڈر سب سے بڑا شیطان ہوگا، جس کا قرآن نے یہاں آگے تذکرہ بھی کیا ہے جی۔ وہ ان سب کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا، وہاں ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ بلکہ قرآن میں متعدد مقامات پر اہل جہنم کا اپنے لیڈروں کو برا بھلا کہنا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس کے دن وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ ضعفاء اور کمزور لوگ کہیں گے کہ تمہاری ہی بدماشیوں اور کارستانیوں سے آج ہم جہنم میں آئے ہیں۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ ضعفاء کا الزام ہوگا جی ان مستکبرین پر، تکبر و غرور کرنے والے، دنیا میں انسانیت کے لیے گمراہی کرنے والوں کے لیے، اور وہ کہیں گے اللہ سے کہ یا اللہ ان کو ڈبل سزا دے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا، اور اس دن الگ الگ صفیں باندھ دی جائیں گی۔ اہل جنت کے بھی صفیں ان کے اعمال کے اعتبار سے الگ ہوں گی۔ مثلاً جو فرائض ادا کرنے کے بعد کسی کو شغف ذکر کے ساتھ تھا تو اہل ذکر کی الگ مجلس صف ہوگی، اور اسی طرح کسی کو نماز روزے سے زیادہ شغف تھا تو نمازیوں کی الگ، روزے والوں کی الگ، خدمت انسانیت کرنے والوں کی الگ صفیں ہوں گی، جس سے ان کے اس عمل کا اعزاز ظاہر کرنا مقصود ہوگا کہ یہ وہ ہیں کہ اس کام کے اندر انہوں نے بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی وہ ہر صف والوں میں شامل ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا کہ جو ہر کام میں پیش قدمی کرتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام آئے، بھلائی کا کام ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا اعزاز ایسا ہوگا کہ ہر صف میں ہی ان کا نام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اعلان ہوگا کہ اے جہنمیوں آج تم الگ ہو جاؤ، اے مجرموں، الم اعہد الیکم، ڈانٹ کر ان سے کہا جائے گا کیا تم سے ہم نے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کی عبادت اور بندگی سے باز رہنا۔ اب یہاں شیطان کی عبادت کا تذکرہ کی ہے، حالانکہ کوئی بھی انسان عموماً چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہے وہ بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، یعنی اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ عبادت سے یہاں مراد اطاعت ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے کہ عبادت بات ماننے کا نام ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام امور میں اللہ کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ ایک بات مان لی جائے، کسی دوسرے بات میں مخالفت ہو جائے تو وہ عبادت نہیں، وہ ادھورا ہے۔ دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہ اپنے مطلب کی بات تو مان لی، اور جو بات ہے جس میں کوئی مال خرچ ہوتا ہو، جان جانے کا بھی خطرہ ہو، یا کوئی اور ایسی ذمہ داری ادا کرنے کی بات ہو جس میں مشقت جھیلنی پڑتی ہے، اس کو تم نظر انداز کر دو۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، عبادات بھی اسلام کی اپناؤ، معاملات بھی اسلام کے مطابق ہوں، معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو، سیاست بھی اسلام کے مطابق ہو، معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم عبادات تو اسلام کے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اس میں آج ہم ناکام بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں جہاں چاہیں ہم عبادات کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج کفرستان میں بھی ہم عبادات کرنا چاہیں تو ہمیں ممانعت نہیں ہے، وہاں بھی ہماری مساجد ہیں، ہمارے مراکز ہیں، وہاں بھی عبادات کا نظام موجود ہے۔ لیکن شیطان نے ہمیں فیل کر دیا، شیطانی طاقت اور قوتوں نے ہمیں آج ناکام کر دیا۔ تو کس میں؟ اسلام کی سیاست میں، اسلام کی معیشت میں، اسلام کی معاشرت میں، معاملات میں آج ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اور آج اتنے ناکام ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کا ایک طبقہ اس کو دین اسلامی نہیں سمجھتا، یہ سمجھنے لگا ہے کہ وہ تو دنیا ہے، وہ جیسے چاہے کر لو، اصل تو دین صرف یہی عبادات کا نام ہے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی کارستانی ہے کہ ایک جز کو پورا دین بنا دیا جائے۔ جی دین تو مکمل زندگی کا نام ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق انسانیت کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جی تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ مجرموں سے، کیا تم سے ہم نے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ عالم الست میں بھی اللہ نے عہد لیا، پھر انبیاء کے ذریعے سے یہ انسانیت کو عہد یاد دلایا جاتا رہا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی تم پرستش اور عبادت نہیں کرو گے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا اور درست راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، جبل جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جیسے پہاڑ بہت عظیم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسی طرح تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو، انبوہ کثیر کو اس نے راہ راست سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ اضل منکم جبلا کثیرا، اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ غلط راستے پر ہوتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا یہ ان اہل کتاب کے جو علماء ہیں، یہ ان کے پیر اور مشائخ ہیں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی مفادات حاصل کرتے ہیں، مال بناتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک شیخ ہے، ایک پیر ہے، ایک عالم ہے، تو وہ لوگوں سے مال کس طریقے سے چوری کر کے لے گا، غلط تشریحات کرے گا، لوگوں کو غلط عقائد و نظریات بتائے گا، غلط طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کرے گا، اور اس سے اپنے پیسے بنانے کی اس کے پیچھے جو سوچ اور نظریہ ہوگا وہ اپنی دولت بنانے کا ہوگا۔ جی تو یہ در حقیقت شیطانی کردار ادا کرنے والے وہ مذہبی بہروپیے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب اپنے دین کا تصور پیدا کر دیتے ہیں، جیسے اہل کتاب کے ان کے رہنما اور مشائخ اور پیر اور علماء تھے، قرآن نے ذکر کیا، اور فرمایا یہ اکثر لوگوں کا ایسا حال ہوگا، تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں گے، اکثریت کا حال یہی ہوگا۔ ہمیشہ سچے مخلص وہ تھوڑے ہی رہے ہیں، ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں، لیکن ان کا وزن، ان کی طاقت و قوت، ان کی بہادری اور دلیری ایسی ہوتی ہے کہ دشمن کی بڑی تعداد ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، ناکام ہوتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی جماعتیں ہمیشہ زیادہ جماعتوں پر غالب آتی ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر وہ نظم و ضبط، ڈسپلن، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہو۔ تو فرمایا کہ یقیناً تم میں سے بہت ساروں کو شیطان نے کیا کر دیا، راہ راست سے ہٹا دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سمجھ اور بوجھ تمہارے اندر نہیں تھی کہ جو تم کر رہے ہو۔ افلم تکونوا تعقلون، لو دنیا میں تو تم نے سمجھا نہیں، آج اس کی سزا تمہیں سمجھائے گی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دیکھو آخرت، اس کے بارے میں پہلے درس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر آخرت اور آخرت کی سزا سے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہی ہے۔
اس لیے آخرت کی فکر کرو، دنیا کو چھوڑ دو۔ اس میں تکلیفیں ہوں، مصیبتیں جھیلنی پڑیں، مشقتوں کے ساتھ اس کو گزارنا پڑے، گزارو، آخرت کی فکر کرو۔ اس کے نتیجے میں، اس نظریے اور فکر کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی، وہ رہبانیت کی ہے۔ اور یہ خرابی یا نظریہ آج کا نہیں، یہ بہت پہلے کا ہے، اسلام سے پہلے کا ہے، کہ جو اسلام سے پہلے بھی ایسے مذہبی لوگ ہوتے تھے جو پہاڑوں کے کھو میں چلے جاتے تھے، کوئی اسی طرح الگ اپنا جھونپڑا بنا لیتا تھا، اور کئی ایسے ہوتے تھے کہ وہ انہوں نے گڑھے کھود کر اپنے جسم کو آدھا اس میں ڈال کر مٹی سے اس کو بھروا دیتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ستاتے، تکلیف دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہماری آخرت بن رہی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جوگی قسم کے، بھکشو قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری آخرت بن رہی ہے۔ وہ کہتے تھے آخرت اصل ہے، دنیا تو کچھ نہیں۔ ایک نظریہ یہ تھا، اور دوسرا اس کے نتیجے میں نظریہ ان لوگوں کا تھا جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے دنیا ہی دنیا ہے، بس اس میں مزے کر لو جو کرنے، جتنی اس میں تم عیاشیاں کر سکتے ہو کر لو، بس مر گئے تو ختم، فنا ہو گئے، سلسلہ مٹ گیا۔ ایسے لوگوں کا قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، ایسے منکرین کا، اور ان کے اس غلط ذہنیت کا جواب دیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، یہی تمہاری بوسیدہ ہڈیاں، یہی تمہارے گوشت کے ٹکڑے، اور جب تم کائنات میں بکھر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ان کو کیسے دوبارہ جمع کیا جائے گا۔ تو وہ مالک اس بات پر قادر ہے۔ اسی صورت کے آخر میں پھر اللہ نے اس نظریے کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت اب ختم ہو گئی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا کہ زمین میں بکھرے ہوئے ذرات پھر وہ اکٹھے ہوں گے اور ایک وجود بن جائے گا؟ اپنی پہلی تخلیق کو یہ بھول گیا؟ تم بھی تو اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا جی۔ جس نطفے سے تمہارا، یعنی جو نطفہ جس خون سے تیار ہوا، وہ خون جس غذا سے تیار ہوا، وہ کیا اس کائنات میں بکھری ہوئی نہیں تھی جی؟ کوئی کہیں غلہ پیدا ہوا، کوئی پھل کہیں تیار ہوا، کوئی گوشت کہیں کسی جانور کا تھا، وہ تم نے کھایا، اسی سے تمہارا خون بنا، اسی سے نطفہ بنا، اسی سے تم بنے۔ اس کائنات میں بکھرے ہوئے تھے، تم نے اللہ نے ان کو سب کو جمع کر کے اور تمہیں ایک جنین بنا کر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، پھر دنیا میں لے آیا۔ تو جس ذات نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ جی۔ تو وہ ذات ان ذرات کو، چاہے کہیں بھی بکھر جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کوئی پانی کی نظر ہو جائے، کوئی آتش کی نظر ہو جائے، کہیں بھی چلا جائے، مٹی میں مل جائے، اللہ فرمائے گا یا ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ہلموا الی الرحمن، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے بوسیدہ ہڈیو، اے ریزہ ریزہ ہوئے گوشت کے ٹکڑوں، ریشوں، اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلو۔ تو اس وقت انسان وہ اللہ کے حضور جائے گا اور پیش ہوگا، تو اللہ فرمائے گا ہذہ جہنم التی، وہ انسان جس نے دنیا میں بدعمالیاں، بد کرداریاں اور بد اخلاقیاں اور اپنے نظریات و عقائد کو فاسد اور خراب کر رکھا ہوگا، اسے حکم ہوگا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ وہاں بھی انسان جھگڑا کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا اور انکار کر دے گا صاف کہ میں نے تو دنیا میں یہ جرم کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے جرائم کو اللہ کے فرشتے پیش کریں گے، منکر نکیر گواہی دیں گے، اس کا اعمال نامہ پیش ہوگا، وہ کہے گا یہ اعمال نامہ میں نے تھوڑا ہی لکھا ہے، یہ ان فرشتوں نے لکھا ہے، غلط لکھ دیا، جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جھوٹ لکھ دیا ہے، میرے تو یہ اعمال ہے ہی نہیں، صاف انکار کر دے گا اور اس پر بڑا زور دے گا، جھوٹ بولے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔
اے اللہ تو مجھے ویسے ہی سزا دینا چاہتا ہے، زبردستی کرنا چاہتا ہے، میرا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ انکار کرے گا انسان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو انکار نہیں چل سکے گا، وہاں انسان کے اعضاء جن سے اس نے یہ جرائم کیے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے، اللہ زبان پر مہر لگا دے گا۔ جی، جس ذات نے وہ خلیے، وہ اجزاء، وہ ذرے زبان میں بولنے کے لیے پیدا کیے ہیں نا، وہی خلیے اللہ سبحانہ و تعالی ہاتھوں میں منتقل کر دے۔ زبان کے اندر بولنے کے لیے مخصوص سیل ہیں جس کی وجہ سے زبان بولتی ہے، اس کو اللہ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے، گفتگو کرتی ہے، آواز آتی ہے۔ وہی سیل اگر ہاتھ میں چلے جائیں تو ہاتھ بولنے لگ پڑیں گے، دیگر اعضاء بولنے لگ پڑیں گے۔ تو جن اعضاء سے انہوں نے جرائم کیے ہوں گے وہ اعضاء بول کر کہیں گے کہ یا اللہ یہ کام تو اس نے کیا ہے، ہم سے کروایا اس نے۔ گویا انسان اب اس کا وجود ہی گواہی دے گا کہ یہ جرم کیا ہم نے، وہ بڑا پریشان ہوگا اور وہ کہے گا ہاتھوں کو اور پاؤں کو، کہے گا تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، آج مصیبت تم خود لینے کے لیے، اپنے اوپر اٹھانے کے لیے تم بول رہے ہو۔ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، وہی ذات ہم سے بلوا رہی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو دنیا میں یہ کرتوت کرتے تھے ان کرتوتوں کی گواہی ان کے ہاتھ پاؤں بول کر دیں گے۔ یہ تو آخرت کی بات ہے، لیکن صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی اللہ سزا دے سکتا ہے۔ آج بھی تم اللہ کی نگرانی میں ہو، آج بھی وہ تمہیں پکڑنا چاہے، تمہاری گرفت کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی سزا یا مواطن عذاب چار ہیں، چار موقعوں پر اللہ سزا دیتا ہے۔ ایک تو دنیا میں اللہ سزا دیتا ہے، بہت ساری قوموں کو اللہ نے دنیا میں سزائیں دی، اس طرح بہت سارے افراد کو بھی اللہ دنیا میں سزائیں دیتا ہے۔ یہ بیماریوں کا آنا یا مختلف مصائب اور مشکلات کا آنا، یہ برے لوگوں کے لیے بھی عذاب ہوتا ہے، اللہ نیک بندوں کے لیے تو یہ ان کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ چاہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے ذریعے سے کسی کے درجات بلند کرتا ہے، کسی کے گناہ مٹا دیتا ہے، تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ خود قرآن نے کہا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے، یہ عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب اور سزا سے پہلے ہم ان کو دنیا میں بھی سزا دیں گے۔ دنیا میں بھی سزا آتی ہے، یہ قوموں پر سزا ہوتی ہے جی کہ ان پر حکمران ایسے مسلط کر دیے جائیں جو مفاد پرست ہوں، خواہش پرست ہوں، وہ جزوی سوچ رکھنے والے ہوں، عوام کی بھلائی کی سوچ نہ ہو جی، ایسا سسٹم بنائیں، ایسے کام کریں جس کی سزا ان کے عوام کو بھگتنی پڑے۔ انسان جانور بن جائے، جانوروں کی طرح صبح و شام، وہ کوہلو کا بیل ہے اس کی طرح جٹ گیا ہے، دولت کمانے میں لگا ہوا ہے، نہ اسے اپنی اخلاق کی پرواہ، نہ اپنے رشتوں کو ٹائم دینے کے لیے اس کے پاس فرصت اور وقت ہے، نہ ہی اور دیگر ذمہ داریوں، اپنی اخلاقیات کو سنوارنے اور درست کرنے کے لیے کسی بزرگ اللہ والے، کسی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کسی جگہ جانے کے لیے اس کے پاس فرصت ہے۔ ہر وقت بیچارہ وہ ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے، کولو کے بیل کی طرح، کہ بس یار میں نے بچوں کی روٹی کیسے پوری کرنی ہے، ان کی فیسیں کیسے پوری کرنی ہے، ان کے شادی بیاہ کیسے کرنا ہے، بس یہی فکر ہے ہر وقت جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ ایک انسان جو ہے جانور کی طرح ہر وقت کام میں ہی لگا ہے، دنیا ہی کمانے میں لگا رہے، اسے کوئی اور اپنی آخرت کی سنوارنے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھو، جس میں آج ہم مبتلا ہیں، ہماری قوم مبتلا ہے۔ ایسے حکمران ہیں جو فیصلے ایسے ہی کرتے ہیں جی، اپنی عیاشیوں کی خاطر ایسے ٹیکسز ہم پر مسلط کر دیے ہیں کہ ایک انسان 12 14 گھنٹے محنت کر کے بس وہ ٹیکس ادا کرنے میں ہی لگا ہوا ہے، بجلی کا بل دینے میں لگا ہوا ہے، دیگر جو اس کی ضروریات کا سامان ہے وہ اس نے
استعمال کرنا ہے تو اس کا ٹیکس بھی اس نے پے کرنا ہے۔ ایک ماچس کی ڈبیا بھی خریدنی ہے تو اس کا پہلے ٹیکس دینا ہے، تب ماچس کی ڈبیا تم لے سکتے ہو۔ ہر ایک چیز پر ٹیکس لگا دیا، اور وہ ٹیکس وہ غریب نے دینا ہے، جس نے بھی خریدنا اور اس چیز کو استعمال کرنا ہے اس نے ٹیکس پہلے پے کرنا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر ٹیکس تو مال پر ہوتا ہے، جس نے اس چیزوں کو بنا کر دولت کمائی ہے اس پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ غریب پر نہیں ہوتی، مالدار پر ہوتی ہے۔ جتنی دولت جس کے پاس ہوگی اتنی اس پر زکوٰۃ ہوگی، ٹیکس تو اس پر لگایا جاتا ہے، صارف پر نہیں لگایا جاتا جی، مالدار پر لگایا جاتا ہے۔ وہ مالدار تو اپنی مطلوبہ دولت کما لیتا ہے، وہ ٹیکس اس بیچارے غریب اور صارف کے حوالے ہو جاتا ہے، اس نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ٹیکس دیتا رہے۔ یہ حکومتوں کے غلط فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر۔ تو دنیا میں عذاب ہے، پھر اسی طرح آخر قبر میں عذاب ہے، بہت سارے اعمال کی سزا قبر میں ملے گی، اور پھر اجتماعی جرائم کی سزا کل حشر میں ملے گی۔ حشر کے دن یہ بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ وہاں انسان کے اپنے اعضاء بول کر سرے عام سب لوگوں کے سامنے اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے یہ جرم کیا، اس نے یہ خرابی کی، اس نے ہم سے یہ کام کروایا، یہ ظلم کروایا، یہ بدماشی اس نے کروائی۔ وہ ہاتھ اور پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر آخری سزا وہ جہنم میں ہوگی۔ جی، یہ 4 مواقع ہیں جہاں بندوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سزا دینے پر قادر ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ایسے مٹا دیں، ایسی محو کر دیں کہ آنکھوں کا نام و نشان تک نہ رہے، ان کے حلقے تک نہ رہیں۔ ہم ان کے بینائی کو سلب کرنے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں، لیکن فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، کہاں انہیں دکھلایا جائے، نظر ہی کہاں آئے۔ اللہ ان کی آنکھوں کو سلب کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں وہیں ان کو زمین میں ہم دسا دیں، ان کی شکل و صورت کو مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ آگے جانے کی نہ گھر لوٹنے کی، انہیں کہیں جانے کی بھی طاقت و قوت میسر نہ ہو، وہیں جو ہے وہ مسخ ہو کر وہیں دھنس کر رہ جائیں، وہیں پتھر بن کر رہ جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ آگے جا سکے نہ پیچھے لوٹ سکے۔ تو اللہ دنیا میں بھی سزا، یہ اللہ کی کوئی محض دھمکی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی قوموں کے ساتھ تو کیا، ایسی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں، اور اللہ نے فرمایا تم سے وہ مال میں، تم سے افرادی طاقت و قوت میں، ہر اعتبار سے وہ بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی قومیں تھیں۔ جی، یہ سمجھے ہو کہ تمہارے پاس جو وسائل آ گئے وہ ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس بھی بڑے وسائل تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو سزائیں دیں تو پھر وہ کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجرموں کو تنبیہ کی ہے۔ اللہ یہاں سمجھا رہا ہے اپنے کلام کے اندر، یہ اپنے احکامات اور قوانین اور اپنی تنبیہات بیان کر کے خبردار کر رہا ہے کہ آج موقع ہے تمہارے پاس کہ اپنے لیے درست راستہ منتخب کرو، قرآن کی تعلیمات کو سمجھو، ان پر عمل کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اس طریقے سے دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔